بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ صدق اللہ العظیم۔ بزرگو عزیزو، جب بھی مجلس ہوتی ہے اس وقت بیان کرنے سے زیادہ کسی ایسے مضمون کو سنایا جاتا ہے جو زیادہ مفید بھی ہو اور ہم سب کے لیے ایک سبق کی حیثیت سے بھی ہو۔ دیکھ رہا تھا حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ، اس میں بھی حضرت نے محبت کا بیان خاص طور سے ارشاد فرمایا، اور پھر میرے سامنے یہ رسالہ بھی آیا الاحسان، حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب قاسمی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم کے ماہنامے کے خاص سرپرست تھے، انہوں نے بہت سے اکابر و مشائخ کے مضامین کا ایک مجموعہ تیار کیا ہے جس کا نام ہے الاحسان۔ اس میں بھی ایک مضمون پر نظر پڑی، اور یہ مضمون ہے حضرت خلیق احمد نظامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خلیق احمد نظامی رحمۃ اللہ علیہ علی گڑھ یونیورسٹی میں ایک پروفیسر کی حیثیت سے تھے، مگر انہوں نے اپنا دل اور اپنا دماغ اللہ کی محبت میں گروی رکھ دیا تھا۔ جملہ سن رہے میرا؟ اپنے دل و دماغ کو انہوں نے اللہ کی محبت میں گروی رکھ دیا تھا۔ تو انہوں نے ایک بڑی زبردست کتاب لکھی، ہمارے بعض دوستوں نے اس کو پڑھا بھی، اور پڑھنے کے بعد ان کو اطمینان بھی ہوا۔ تاریخ مشائخ چشت، خلیق احمد نظامی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی زبردست کتاب ہے، جس میں انہوں نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ پیش نظر رکھ کر ایک زبردست بنیاد ڈالی۔ اسے میں سناؤں گا، چونکہ مجلس میں تقریر نہیں ہوتی، تمام حضرات ماشاءاللہ سالکین میں سے ہے، تو اس مضمون کو میں سناؤں گا۔ بیچ میں کوئی بات ذہن میں آئے گی تو انشاءاللہ العزیز اسے بیان کر دوں گا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خط میں ایک بڑے عالم دین حضرت مولانا فخر الدین مروزی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا۔ جتنے بڑے بڑے علماء ہوئے ہیں، ہمیشہ انہوں نے اپنے علم میں نور پیدا کرنے کے لیے اصحاب انوار سے اپنا تعلق قائم کیا، نورانی شخصیات سے اپنا تعلق قائم کیا، تاکہ علم کے نقوش کے ساتھ علم کا نور بھی نصیب ہو جائے۔
اور جنہوں نے اس طرح کا تعلق قائم کیا اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑے بڑے کام لیے ہیں۔ عام حضرات کے سامنے صرف میں ایک مثال دوں جس کو وہ بہت آسانی سے سمجھیں گے۔ تبلیغی جماعت کے نام پر ایک فکر قائم ہوئی، فکر پہلے قائم ہوئی پھر جماعت، فکر کے بعد جماعت بنتی ہے۔ تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی، دعوت اسلامی، ہے نا؟ کچھ بولتے نہیں، یہ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے، یہ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ دعوت اسلامی کیا ہے۔ ایک نوجوان نعت پڑھ رہے تھے، انہوں نے 2 یا 3 مرتبہ موبائل سے ہی سنا ہوگا، انہوں نے دعوت اسلامی کے ترقی کے لیے 3 مرتبہ دعا کی۔ تب ہم نے ان سے کہا کہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک تبلیغی جماعت ہے، ایک جماعت اسلامی ہے اور ایک دعوت اسلامی ہے نا؟ فکر پر یہ ساری باتیں موقوف ہوتی ہے۔ تو خیر اس وقت کوئی علمی بحث نہیں کرنی ہے، بات یہ ہے حضرت اقدس مولانا شاہ محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ایک فکر پیدا ہوئی اور یہ فکر ایسے نہیں پیدا ہوتی ہے۔ دل میں جب کوئی درد ہوتا ہے تب فکر پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے دل میں اپنے بچوں کا درد ہے تو ہمیں فکر ہے وہ اچھا کھائے، اچھا پیے، اچھا پہنے، آرام سے رہے، اچھے سے رہے، نہیں؟ یہی بات ہے، یہی بات ہے فکر۔ تو حضرت کو بھی فکر پیدا ہوئی۔ کس بات کی فکر پیدا ہوئی؟ امت کی فلاح و بہبود کی فکر پیدا ہوئی۔ یہ امت فلاح و صلاح کی طرف کیسے، صلاح کا لفظ بھی یاد رکھیے گا، اس امت کو کس طرح کامیابی ملے اور اس امت کی اصلاح کس طرح ہو جائے، یہ فکر پیدا ہوا۔ یہ فکر ایسے ہی نہیں پیدا ہوا، نورانی ہستیوں سے انہوں نے اپنا تعلق قائم کیا۔ طالب علم کا زمانہ ہے، طالب علم ہے اور اپنے بڑے بھائی حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بڑے اونچے پائے کے محدث ہے حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب۔ حضرت اقدس مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے در اقدس پر تشریف فرما ہو گئے، کتابیں بھی پڑھ رہے ہیں، سبق بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن حضرت سے اتنا تعلق تھا محبت کا، میں آپ کو حوالہ دوں، آپ بعد میں کتاب بھی پڑھیے گا۔ حضرت اقدس مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، جو حضرت کی سوانح لکھی ہے، مولانا محمد الیاس صاحب اور ان کی دینی دعوت، ضرور پڑھنا چاہیے ہم کو۔ بزرگوں کے حالات، بزرگوں کے حالات کیا ہے؟ یہ دنیا میں چلنے کی ایک بہترین سواری ہے۔ جن کے سامنے بزرگوں کے حالات رہیں گے اس دنیا میں وہ بآسانی چلے گا، اس کو سواری مل جائے گی۔ حضرت کی آپ بیتی پڑھتے ہیں مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، تو بہت سی ایسی چیزوں سے متعلق ہم باخبر ہوتے ہیں کہ آدمی کوئی چھوٹا کام کر لے وہ کام اس کے لیے درد سر بن جاتا ہے۔ اگر کسی نے پڑھا ہوگا تو بہت سے کاموں کو وہ لایا نہیں سمجھے گا، اور جب لایا نہیں سمجھے گا اپنے آپ کو بچا لے گا، درد سر سے بھی بچ جائے گا۔ لایانی چیزیں اچھی نہیں ہے نا، دین یا دنیا کا کوئی نفع نہ ہو وہ چیز لایانی ہوتی ہے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے۔ آدمی کے اچھے مسلمان ہونے کی، اچھے اہل اسلام ہونے کی نشانی یہ ہے وہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دے۔ لایانی چیزیں درد سر پیدا کرتی ہیں۔
مثال دوں، ہم نے عادت بنا لی ہو کہ بغیر استری کے کپڑے نہیں پہنیں گے، کسی وقت ایسا ہو گیا کہ جلدی میں ہے، بجلی بھی نہیں ہے، گھر میں بھی استری نہیں ہو سکتی ہے، دکان والے نے تو ابھی دکان کھولی نہیں، تو دوسرے کپڑے ہے ہی نہیں، شادی میں اسے پہن کر ہم چلے گئے، چائے بھی اچھی پی، ناشتہ بھی اچھا کیا، مگر بار بار خیال آ رہا ہے کپڑے برابر نہیں ہیں، اگرچہ کپڑے نئے ہیں، عمدہ ہے، 500 روپے میٹر کے ہے، مگر پریشان ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، کیوں؟ ایک لایانی عادت پڑ گئی کہ بغیر اس طریقے کے کپڑے نہیں پہنیں گے۔ مثال دے رہا ہوں، لایانی چیز درد سر پیدا کرتی ہے، بے معنی چیز جس کا نہ دین میں کوئی نفع ہو نہ دنیا میں نفع ہو۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی جب اہل نسبت کے ساتھ، اہل نور کے ساتھ رہتا ہے تو اس کا دل بھی نورانی ہو جاتا ہے، اس کا دماغ بھی نورانی ہو جاتا ہے، اس کی زندگی بھی نورانی ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسوں کی صحبت اختیار کرنا نصیب فرمائے۔ قرآن میں خود ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو پرہیزگاری اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ کے احکام کا پاس و لحاظ رکھو، اور صادقین کے ساتھ رہا کرو، سچے بندوں کے ساتھ رہا کرو، نورانی بندوں کے ساتھ رہا کرو، تاکہ تمہارے اندر بھی نور آ جائے۔ اللہ ہم سب کو نورانی بندوں کو پہلے تو تلاش کرنا نصیب فرمائے، اور جب وہ مل جائے تو پھر ان کے ساتھ مستقل ہو جانا نصیب فرما دے۔ اثر صاحب نے بہت اچھا شعر کہا ہے، اثر صاحب جو شاعر ہے حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے، بہت اچھا شعر کہا، کبھی شیخ کامل کی صحبت نہ چھوڑو، پہلے شیخ کامل کو تلاش کرو، شیخ کامل کو تلاش کرو، یوں ہی نہیں مل جائے گا، بڑے مجمع میں شہرت کی جگہ میں نہیں مل جائے گا، شیخ کامل کوئی بھیڑ میں نہیں ملا کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ بہت سے شیخ کامل ایسے گزرے ہیں، اپنے زمانے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، مگر دنیا ان کو نہیں پہچان سکی، فائدہ اٹھانے والے فائدہ اٹھاتے رہے، فیض حاصل کرنے والے فیض حاصل کرتے رہے، عام لوگوں کی وہاں تک رسائی بھی نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پر جیسے ہمارے ماضی قریب کے بہت بڑے بزرگ تھے، حبیب الامت حضرت مولانا صدیق احمد صاحب بانوی رحمۃ اللہ علیہ، کہاں شہرت، اس طرح کے واقعات ہیں حضرت کے۔ ایک مدرسے والوں نے جلسے میں بلایا، حضرت نے منظور فرما لیا، انہوں نے حضرت کے لیے دہلی سے یہاں تک آنے کے لیے ایک خاص نظم کیا، آدمی وہاں لینے کے لیے دہلی پہنچے، حضرت نے کہا تھا ہمارے یہاں آنا بہت مشکل کام ہے، باندھا تک ہتھوڑا تک، میں دہلی آ جاؤں گا، وہاں سے چلوں گا۔ وہ دہلی چلے گئے اور سوچنے لگے کسی بھیڑ کے ساتھ مولانا تشریف لائیں گے، مولانا تشریف لے آئے، ان کے سامنے ہی ادھر ادھر دیکھا تو کوئی حضرات ان کو پوچھنے والے نہ ملے، وعدہ پورا کرنا تھا، سادہ ٹکٹ لیا اور بیٹھ گئے۔ وہ حضرات اے سی میں بیٹھ کر آئے جو لینے کے لیے گئے تھے، کہ گاڑی کے چلنے تک تو حضرت تشریف نہیں لائے تھے، شاید حضرت تشریف نہیں لائیں گے۔ صورت میں لوگ جمع تھے بہت سارے ملاقات کے لیے، اس ڈبے کے پاس جہاں سے اترنے والے تھے پہنچ گئے، تو جو حضرات گئے تھے وہی اترے، حضرت نے دارت دیکھا حضرت تو تشریف نہیں لائے ہیں، پوچھا جانے والوں سے حضرت کہاں ہیں، کہ حضرت تو تشریف ہی نہیں لائے، شاید کوئی بات ہو گئی ہوگی، ہم واپس چلے آئے۔ پیچھے حضرت چلے آ رہے تھے، کرتا پہنے ہوئے، لنگی پہنے ہوئے، سر پر پٹے والا رومال تھا، اور کہنے لگے ہمیں فلاں جگہ جلسے میں جانا ہے، کون بتائے گا؟ تو ایک آدمی بہت خوش ہو گئے کہ یہ لوگ جن کو لینے آئے وہ بزرگ تو یہی ہے،
جلدی دوڑ کر کہا کہ جی بزرگوں کو آپ لینے کے لیے آئے تھے، وہ بزرگ یہ ہے۔ تو بہت سے اہل نسبت ایسے ہوتے گمنام۔ ایک گاؤں میں پہنچے، وہاں بھی حضرت تشریف لانے والے تھے۔ تہجد کے وقت پہنچے، مسجد میں پہنچے کہ تھوڑی دیر آرام کر لوں گا، فجر کی نماز میں ملنے والوں سے ملاقات ہو جائے گی۔ بہت سی مسجدوں میں بڑا عجیب اصول ہوتا ہے، بڑا عجیب اصول۔ ایک جنازے میں ہم گئے، یہ سب اصلاحی باتیں ہیں۔ ڈابھیل کے مفتی اعظم حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم و تشریف لائے ہوئے تھے نماز جنازہ میں۔ انہوں نے وہاں لکھا ہوا دیکھا، کوئی سفیر اعلان نہیں کر سکتا۔ اس کے اراکین میں ایک مولانا صاحب بھی تھے، اللہ ان کو بڑی عمر عطا فرمائے، بڑے اچھے آدمی ہیں، ان کو ہی بلایا حضرت نے۔ حضرت نے کہا ایسا اعلان نہیں لگانا چاہیے، کوئی سفیر ایسا نہیں لگانا چاہیے، آپ تحقیق کریں، آپ تحقیق کریں اور پھر اجازت دے۔ بالکل ایسا اعلان کہ کوئی نہیں، غلط ہے۔ کسی کو تو اعلان کرنے دیجیے، آپ پہلے آپ کو تصدیق کرنی چاہیے یہ جس مدرسے کا چندہ کر رہے ہیں وہ مدرسہ صحیح ہے یا غلط۔ تو اسی طرح مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے، کوئی مسجد میں نہیں سو سکتا ہے، کوئی نہیں سو سکتا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ایک دفعہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سفر کرتے ہوئے ایک مسجد میں تشریف لے گئے، چاہ رہے تھے کہ کہیں کونے میں، سردی کی رات تھی، آرام کر لے۔ انہوں نے مسجد کے جو ذمہ دار تھے، مؤذن صاحب یا جو بھی، ان سے کہا میں مسافر ہوں، مسجد کے ایک گوشے میں آرام کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، صبح چلا جاؤں گا۔ انہوں نے جواب دیا بالکل اجازت نہیں آپ کو، اور امام احمد کی شہرت تھی، وہ جانتا تھا، غائبانہ تعارف تھا۔ انہوں نے کہا سو لینے دیجئے، میں بہت دور سے آیا ہوں، آپ کا کیا بگڑ جائے گا؟ انہوں نے کہا نہیں سونے دوں گا۔ سنیے، آپ تو آپ، اگر حضرت امام احمد بن حنبل بھی آ جائے سونے نہیں دوں گا۔ امام احمد بن حنبل کو کہا، چلے آئے واپس۔ ایک نان بھائی کام کر رہا تھا، رات کو کام کر رہا تھا، نان بنا رہا تھا، روٹیاں سیک رہا تھا۔ اس نے دیکھا مسافر سے تو پوچھا محترم کہاں سے آئے؟ کہا میں مسافر ہوں، مسجد میں جگہ نہیں ملی، اب کہیں بھی آرام کر لوں گا، اگر آپ کی اجازت ہو، یہاں گرمی بھی ہے، میں گوشے میں آرام کر لوں۔ تب انہوں نے کہا کہ محترم ذرا اپنا تعارف تو کرائیے، آپ کون ہیں؟ حضرت کا تعارف سے کیا مطلب؟ انہوں نے کہا نہیں کرا دیجیے۔ تب کہا کہ میں احمد بن حنبل ہوں، پیشانی کو بوسا دیا اور بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر رہا تھا کہ میری بہت سی مرادیں پوری ہو گئی، اے اللہ ایک مراد یہ بھی پوری کر دے، حضرت امام احمد بن حنبل سے میری ملاقات ہو جائے۔ کسی اللہ والے کا نام سنو، وہ بہت دور رہتے ہو، ان کی محبت دل میں بیٹھا لو اور یہ خواہش رکھو کاش میری ملاقات ہو جائے، اللہ کرے میری ملاقات ہو جائے، اللہ کرے وہ کہیں مل جائے۔ دعا کرو، خواہش تو کرو۔ خواہش کرنے سے نہ پہنچ سکو گے، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی۔ حدیث میں ہے تمہارا ان کا دور کا فاصلہ ہوگا، مگر قیامت کے دن الرجل مع من احب، آدمی کو اپنے چاہنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کر دیں گے۔ صالحین کی محبت بہت بڑی دولت ہے۔ تو خیر وہ مؤذن صاحب نے یہ کہا بڑے میاں آپ نہیں سو سکتے مسجد میں، تو کہیں سین وین میں جو ہے باہر رومال بچھا کر سو گئے۔ فجر کے وقت جب لوگ آئے تو دیکھا کہ حضرت تو تشریف لے آئے ہیں، سب دوڑ دوڑ کر مصافحہ کرنے لگے۔ تب ان صاحب کی افسوس کی انتہا نہ رہی کہ جس بزرگ سے میں بھی مصافحہ کرنے والا تھا، ملاقات کرنے والا تھا، اس بزرگ کی میں نے بیعت بھی کی۔ اس لیے دوستو عزیزو، کس کے دل میں وہ ہے، کس کے دل میں وہ ہے، اللہ ہے، اللہ کی نسبت ہے، کسی کو معلوم نہیں۔ کس کے دل میں وہ ہے،
اللہ ہے یہ کسی کو معلوم نہیں. ہم تو صرف ظاہر پر مرتے ہیں، ہم تو صرف ظاہر پر مرتے ہیں. اللہ ہمیں باطن پر بھی مرنا نصیب فرمائے. اس لیے ہمارے یہاں ایک درجہ ہے جس میں بالکل کمی کی آئی ختم ہی ہو گیا. کل عدم اکرام مسلم ہے نا، کچھ بولتے نہیں. ہمارے یہاں ایک اصول ہے اکرام مسلم، وہ بالکل ختم ہی ہو گیا. اکرام مسلم اگر پیش نظر رہے گا کسی مسلمان کو اذیت نہیں ہوگی، ہر مسلمان کو راحت ملے گی اگر یہ بات پیش نظر رہ گئی. مگر دوستو عزیزو، یہ ہماری زبان پر رہ گیا، ہماری گنتی میں رہ گیا. ہم 6 نمبر کی گنتی کرتے ہیں، 6 نمبر کی ہم گنتی کرتے ہیں، ہماری گنتی میں یہ اصول رہ گیا ہے. اللہ کرے یہ اصول ہمارے عمل میں بھی آ جائے. اللہ کرے یہ اصول جی ہمارے عمل میں بھی آ جائے، ورنہ کیا ہوگا؟ خطرہ ہی خطرہ ہو جائے گا. مجھ کو یاد ہے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاجپور کے اجتماع میں تشریف لائے تو مدرسہ دعوت الایمان والے بھی ان کو لے کر گئے دعا کے لیے. بہت لوگ جمع ہو گئے. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب، مفتی احمد صاحب جن کا میں نے ذکر کیا، وہ بھی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے. تو اندر جانا چاہ رہے تھے مگر لوگوں نے کہا چاچا ہم نہیں جا سکتے تو آپ بھی نہیں، ہم آپ کو بھی جانے نہیں دیں گے. تب کسی نے اندر خبر دی ذمہ داروں کو کہ حضرت مفتی صاحب تشریف لائے ہیں اور لوگ ان کو پہچانتے نہیں ہیں، اس لیے اندر نہیں آنے دینا چاہتے. تب اندر سے اعلان آیا کہ ہمارے اندر اکرام مسلم کا جذبہ ہو اور ہم ایک دوسرے کو پہچانے بھی کہ یہ جانے والے صاحب کون ہیں، یہ ذی مرتبت ہے، قابل احترام ہے، ہم نے انہیں کس طریقے سے آگے بڑھائے اس بات کو پیش نظر بھی رکھے. خیر یہ سب باتیں تربیت کی ہے، اصلاح کی ہے. آج اصلاح و تربیت کا باب بند ہو چکا ہے. تصوف کی تو بہت ساری شہرت اب ہو گئی. کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ کتاب اسی وجہ سے لکھی گئی، مشہور تصوف نے تصوف کا ڈھانچہ ہی بدل دیا. مشہور تصوف نے تصوف کا بھی ڈھانچہ بدل دیا. تصوف کے بھی اصول ہے، احسان و سلوک کے بھی اصول ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مصافحہ کرنا مومن سے، اس کا کیا مقام ہے؟ مشائخ اس کو نظر انداز کر رہے ہیں. یہ کون سا تصوف؟ حدیث موجود ہے، مشکات شریف میں حدیث موجود، ابو داؤد شریف میں حدیث موجود. آپس میں جب دو مسلمان ہاتھ ملائے، حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام موجود ہے، ہاتھ ملائے، دونوں کے ہاتھ الگ ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے دونوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اور ایک حدیث میں یہ ہے مصافحہ لینے والے الحمدللہ کہے اور یہ کہہ دے اللہ آپ کی اور میری مغفرت فرما دے، یہ کہہ دے. یہ بھی ہے حدیث میں یغفر اللہ لی ولکم، یہ کہہ دے اللہ تعالیٰ ہاتھوں کے چھوٹنے سے پہلے مغفرت فرما دیتے ہیں. ہمارے شیخ بہت بڑی عمر کے ہیں، اللہ ان کو اور عافیت عطا فرمائے. 93 سال کی عمر ہے. کبھی کبھی کوئی ساتھی منع کرتا ہے تو بہت ڈانٹتے ہیں، میں اپنی مغفرت کے لیے ان سے مصافحہ کر رہا ہوں، اس میں میری مغفرت ہے. بزرگوں کو یہ بات کتنی پیش نظر رہتی تھی. حدیثوں میں ہے، ہمارے حضرات علماء بیٹھے، میں تو ایک طالب علم ہوں. حدیثوں میں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بازار میں روزانہ صبح اسی لیے تشریف لے جاتے تھے کہ بازار والوں کو سلام کرے، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. ان کے خادم اور شاگرد نے کہا کہ حضرت آپ بازار جا کر کوئی سودا ہی نہیں لیتے، کسی سے بھاؤ تاؤ ہی نہیں کرتے، کچھ معلوم ہی نہیں کرتے بازار والوں کا حال. بہتر ہے کہ ہم اور آپ بیٹھ جائیں یہاں، بازار نہ جائیں اور کوئی علمی بات ہو جائے، علمی مذاکرہ ہو جائے. اس وقت انہوں نے کہا اے پیٹو، ان کا پیٹ ذرا بڑا تھا، ڈانٹ کر کے ہم سلام کرنے کے لیے بازار جاتے ہیں. کس کے لیے جاتے ہیں؟
مشکات شریف میں حدیث ہے، ہم بازار میں سلام کرنے کے لیے جاتے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عمل کی وقت، کس کی وقت؟ بخاری شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دنوں میں جو آج کل ہے نا عشر ذی الحجہ جو چل رہا ہے، چاند دیکھنے کے بعد سے یہ جو عشر ذی الحجہ چل رہا ہے، ان دنوں بازار تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر دکان والوں کے پاس اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کی تلقین فرماتے رہتے تھے۔ تکبیر تشریق ہے، عرفہ کے دن سے 9 تاریخ سے 13 تاریخ تک جو ایام تشریق ہے، نمازوں کے بعد پڑھنا ایک دفعہ واجب ہوگا نا، نمازوں کے بعد ایک دفعہ پڑھنا واجب ہوگا تکبیر تشریق کو؟ نہیں، واجب ہوگا، مگر مستحسن امر ہے، ایک پسندیدہ امر ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اللہ کا ذکر کیا جائے، ان دنوں میں اللہ کو یاد کیا جائے، اور اللہ کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے ہماری زبان پر ہو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ مشیخت نہیں ہے کہ ہم مصافحہ چھوڑ دیں، یہ مشیخت نہیں ہے کہ ہم سلام چھوڑ دیں۔ علامہ عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں سالک الی اللہ وہ ہے، یعنی اللہ کے راستے میں چلنے والا وہ ہے، اللہ کا عاشق وہ ہے، عاشق باللہ، اور سالک الی اللہ وہ ہے جو بیمار کی بھی خبر لے، بیمار کی بھی بیمار پرسی کرے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ میری مصروفیات یعنی میرے کام مجھ کو بیمار پرسی کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، وہ رسول اللہ کی سنت کا مخالف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار پرسی بھی کی، اور جو مومنین کے حقوق بیان فرمائے ہیں نا، حقوق المومنین کے نام سے بعض چیزیں واجب ہے اس میں، اور بعض چیزیں مستحب ہے اگرچہ درجے میں، اس میں بیمار پرسی بھی ہے، سلام کا جواب دینا بھی ہے، چیخنے والا الحمدللہ کہے تو ان کا جواب دینا بھی ہے، ان امور کی تعلیم، جنازے کی شرکت بھی ہے۔ کتنی بڑی تعلیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہے یا نہیں؟ بہت بڑی تعلیم، معمولی تعلیم نہیں ہے۔ جنازے میں آپ تشریف لے جائیے، ارشاد فرمایا مومن کے جنازے میں جائیے، ثواب کی امیدوار بن کر کے جائیے، اگر نماز جنازہ پڑھ کر لوٹوں گے 1 قیراط ثواب لے کر لوٹوں گے، اور 1 قیراط احد پہاڑ کے برابر ثواب ہوگا۔ یہ بھی حضرت نے بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، محدثین کو ترجمانی کی ضرورت نہیں پڑی، اور اگر مٹی میں بھی شریک ہو جاؤ 2 قیراط کا ثواب لے کر کے تم لوٹوں گے۔ اللہ اکبر۔ مومن کے جنازے میں جاؤں گے، گھر والوں کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی، ہو سکتا ہے ضرورت پڑ جائے کہ تمہیں ہی جنازہ اٹھانا پڑے، ہو سکتا ہے تمہیں ہی جو ہے قبر میں اٹھانا پڑے، ہو سکتا ہے، تو تمہارے جانے سے ایک مومن کی کیسی مدد ہو جائے گی، زبردست مدد ہو جائے گی۔ آپ سے یہ نہیں کہا کہ ان کی جا کر مدد کیجئے، آپ کو ثواب بتایا، ثواب بتایا، 1 قیراط کا ثواب ملے گا، ادھر 1 قیراط کا ثواب ملے گا، معمولی ثواب ہے۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، عالم مکاشفہ میں کسی نے دیکھا اپنے متعلق، ان کا انتقال ہو گیا، اور اعمال تولے جا رہے، نیکیوں کا وزن ہی نہیں، نیکیوں کا وزن ہی نہیں، اس حال میں کہ وہ پریشان تھے، مرنے کے بعد نیکیاں کہاں سے لائے گا آدمی، ختم۔ ہاں، ایصال ثواب کی صورت باقی رہتی ہے۔ اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے، تلاوت کا بھی، ذکر کا بھی، نمازوں کا بھی، روزوں کا بھی، صدقے کا بھی، سمجھ، دعا کا بھی، ان تمام چیزوں کا اثر مردوں کو ہوتا ہے۔ غیر مقلدین نے نظریہ بنا لیا ہے صرف صدقے کا ثواب پہنچتا ہے، صدقے کے علاوہ نہیں پہنچتا۔ تو خیر یہ ایک مستقل مسئلہ ہے، جب ہم اہل سنت والجماعت میں سے ہے تو ہمیں ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے، اپنی ڈگر پر رہیے، اپنی ڈگر پر رہیے، ادھر ادھر مت ہوجیے، مگر آزادی ہمارے اندر اتنی آ رہی ہے کہ پوچھیے مت، بالکل آزاد ہوتے چلے جا رہے ہم،
اللہ ہماری آزادی کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری آزادیوں کو دور فرمائے اور ہمیں جو ہے شرع شریف کا پابند بنا دے، شریعت مقدسہ کا پابند بنا دے۔ کتنی آزادی ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے میں تو نمازیں ایک ساتھ پڑھانے کو کہتا ہوں، کوئی تیار نہیں ہوا۔ بریلوی حضرات بھی تیار، مدینہ ایئرپورٹ پر اس نے اپنے باپ کو اپنی ماں کو 2 نمازیں پڑھا دی۔ ان سے پوچھا جائے کہ آپ امام ابو حنیفہ کے مقلد نہیں بننا چاہتے، آپ قرآن خوب اچھے سے جانتے ہو، حدیثیں آپ کو بہت یاد ہے اور آپ نے مسئلہ اٹھایا وہاں سے نہیں، تو آپ نے اگر کسی بڑے عالم کی بات پڑھی ہے تو آپ ان کے مقلد ہیں، ہے یا نہیں؟ آپ مراٹھی بولنے والے، آپ پنجابی بولنے والے، آپ گجراتی بولنے والے، آپ سندھی بولنے والے، آپ نے تو حدیثیں پڑھی نہیں، براہ راست آپ نے کوئی مسئلہ تو اٹھایا نہیں وہاں سے کہ حدیث سے یہ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے، کہ آپ نے براہ راست بغیر کسی کی تقلید کے مسئلے کو لے لیا ہے، تو ہے نہیں، آپ تو کسی نے بتایا اس کو لے رہے ہیں۔ خیر کیا کہے، مکان کا پلان انجینئر سے لیتے ہیں نا، اور کورٹ میں مشورہ وکیل سے لیتے ہیں، نہیں، کورٹ میں مشورہ وکیل سے لیتے ہیں اور مکان کا پلان انجینئر سے لیتے ہیں، وہ کپڑے اچھے درزی سے سلواتے ہیں اور علاج اچھے ڈاکٹر سے کرتے ہیں، مگر دین کے معاملے میں کہتے ہیں جو ہماری سمجھ میں آئے گا وہ کریں گے۔ یہ بھی میرے دوستو عزیزو بربادی کی چیز ہے۔ دین بھی سیکھنا چاہیے، مجھ کو بھی سیکھنا چاہیے، میں بھی محتاج ہوں اپنی مغفرت کے لیے، اپنی نجات کے لیے۔ تو خیر علامہ عبد الوہاب شعرانی نے بہت بڑی بات ارشاد فرمائی۔ کیا ارشاد فرمایا؟ یہ ارشاد فرمایا کوئی آدمی یہ کہے جو سالک الی اللہ ہے یا عاشق باللہ ہے، اپنے آپ کو یہ کہتا ہو کہ میں ولایت کے درجے میں ہوں، کہ میری تو مصروفیت ایسی ہے میں پڑوس کے آدمی کی بیمار پرسی نہیں کر سکتا ہوں، تو فرمایا کہ اس شخص میں ولایت نہیں ہو سکتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ منحرف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار پرسی تو ضرور فرمائی، مگر بیمار پرسی کے لیے ترغیب بھی ارشاد فرمائی۔ مومن کا مومن پر حق ہے، یہ بھی ارشاد فرما دیا حدیثوں میں، مومن کا مومن پر حق ہے، اس میں بیمار پرسی کرنا بھی ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، اے بنی آدم، اللہ تعالیٰ فرمائیں قیامت کے دن، اے بنی آدم میں بھوکا تھا تو نے مجھ کو کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھ کو پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تو نے میری تیمارداری نہیں کی۔ بندہ کہے گا سبحان اللہ، اے اللہ آپ تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے، کھانے سے پینے سے تمام کمزوریوں سے آپ پاک ہے، نہ آپ بیمار، نہ آپ بھوکے، نہ آپ پیاسے۔ تب جواب ملے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تم ان کی تیمارداری کرتے مجھے ان کے پاس پاتے۔ مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، مولانا بدر عالم صاحب بیمار کے پاس اللہ ہے، یہ بھی حدیث میں آیا ہے، بیمار کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں، بیمار کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو ہمیں تو بیمار کے لیے دعا کرنی چاہیے، بیمار سے بھی دعا لینی چاہیے۔ یہ سب طریق ہے اللہ کا، مگر دوستو عزیزو سنت جو طریقہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، سنت طریقہ جو انتہائی آسان ہے، اللہ تک پہنچنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ انتہائی آسان ہے، اور تمام اولیاء کرام نے مسنون طریقے ہی کو اپنا کر اپنی منزل پائی ہے، کسی میں کوئی تمیز نہیں، کیا چشتیہ اور کیا قادریہ، کیا نقش بندیہ اور کیا سہروردیہ، سب کا منزل مقصود اللہ ہے۔ کیا ہے؟ سب کا منزل مقصود اللہ ہے، رنگ سب کے الگ الگ ہے، منزل سب کے، رنگ سب کے الگ الگ ہے۔ حضرت خواجہ غلام علی صاحب سے پوچھا کسی نے کہ حضرت نقشبندی مجددی مرزا مظہر جان جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء و خدام میں سے ہے، پوچھا کسی نے حضرت فلاں فلاں سلسلے عالیہ ہے، فرمایا آپ غلط کہہ رہے ہو، مصدر فیض، ان کا جملہ ہے، مصدر فیض خدا کی ذات ہے،
یوں سمجھیے 4 قسم کے آئینے ہو، رنگ چاروں کے الگ الگ ہو، بتائیے اگر اجالا نہ ہو کسی آئینے میں کچھ نظر آئے گا؟ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، مگر جب روشنی ملے تو جس رنگ کا آئینہ ہوگا آپ اس کے سامنے کھڑے ہو جائیے، آپ کی صورت ویسے نظر، لال آئینہ ہوگا لال نظر آئے گی، سفید آئینہ ہوگا سفید نظر آئے گی، ہرا آئینہ ہوگا ہری نظر آئے گی، فلاں آئینہ ہوگا فلی نظر آئے گی۔ فرمایا یہ سلاسل کے رنگ الگ الگ ہے، ورنہ جیسے آئینوں کو سورج کی روشنی سے ضیاء ملتی ہے، تمام اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کے چشمے فیض سے فیض مل رہا ہے، سب کے فیض کی جگہ ایک ہے۔ پھر فرق کیسا ہے؟ پھر کہا میں تم سے کیا کہوں، کیا حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی حیثیت میں آیت من آیات اللہ نہیں ہے؟ خیر یہ بہت بڑا مضمون ہو جائے گا، مگر بہت اہم مضمون ہے۔ کیا حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اپنی ذات میں آیت من آیات اللہ نہیں ہے؟ تمام مشائخ نے ان کو تسلیم کر لیا ہے۔ اور پھر فرمایا کیا امام غزالی کی حیثیت نہیں ہے؟ حضرت امام غزالی معمولی آدمی نہیں ہے۔ یہ بات دوسری ہے کہ علم حدیث میں ان کا بڑا مقام نہیں تھا، انہوں نے خود فرمایا کہ مجھے علم حدیث میں ملکہ نہیں ہے، خود فرمایا، بات صاف فرما دی۔ کسی کا محدث ہونا ایک الگ بات ہے، کسی کا مفسر ہونا الگ بات ہے، کسی کا فقیہ ہونا الگ شان ہے، یہ سب شان کے مالک تھے، مگر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ روح عطا فرمائی احسان و سلوک کی جس کے بغیر چارے کار نہیں ہے۔ امام الحرمین خطبہ دے رہے تھے، شیخ عبد الرحمن السدیس، انہوں نے بھی حج کے خطبے میں کہا کچھ سال پہلے، دیکھیے آج کل تو موجود ہی ہے ریکارڈ میں سب، کہ حج مبرور کی نشانی قرآن اور حدیث میں بتا دی گئی ہے، لا رفث لا فسوق ولا جدال فی الحج، مگر امام غزالی نے فرمایا کہ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں، امام غزالی نے فرمایا، سن لینا ہے، ہمارے طلباء اور ہم خوب سمجھ سکتے ہیں کہ جس دروازے کو بند کر رہے ہیں اس دروازے کا حوالہ ہے۔ عرب کے لوگ بعض دروازوں کو بند کرنے کے چکر میں، علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن قیم معمولی جو ہے احسان کے مالک نہیں تھے، مگر وہ یہ باور کرا رہے ہیں کہ یہ سب بدعت کی چیزیں ہیں۔ الوابل الصیب بالکلم الطیب علامہ ابن قیم کی زبردست کتاب ہے، ہمارے طلبہ پڑھے ماشاءاللہ، عجیب ان کی دلچسپی بڑھ جائے گی، زبردست کتاب لکھی ہے الوابل الصیب بالکلم الطیب، علامہ ابن قیم نے، جو علامہ ابن تیمیہ کے اجل تلامذہ میں سے ہے۔ انہوں نے اپنے شیخ کے لیے لکھا کہ میرے شیخ حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر دیر تک اللہ کے ذکر میں بیٹھتے تھے، ذکر اللہ میں بیٹھتے تھے، اور پھر یہ ارشاد فرماتے تھے ھذا زادی، یہ میرا ناشتہ ہے، یہ میرا توشہ ہے، اگر یہ مجھے نہ ملے تو میں کمزور ہو جاؤں گا، یعنی میرا دل کمزور ہو جائے گا۔ بتائیے کتنی بڑی نسبت تھی تعلق میں اللہ کی، معمولی نسبت تھی، بہت بڑی نسبت ہے، مگر کون نظر کرتا ہے۔ خیر تو دوستو عزیزو، اللہ تک پہنچنے کا راستہ سنت راستہ ہے۔ تمام مشائخ نے، اولیاء کرام نے، کیا وہ چشتی ہو، سہروردی ہو، قادری ہو، نقشبندی ہو، سب کی ایک ہی فکر تھی، بندے اللہ تک کیسے پہنچ جائے، بندے اللہ کے عاشق کیسے بن جائے۔ آپ کا یہ دکن تو، یہ آپ کا دکن کا علاقہ ہے نا، کچھ بولتے نہیں، ہاں یہ دکن کا علاقہ ہے، یہاں قافلے بھیجے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جاؤ شمع ہدایت لے کر اور علاقے کو منور کر دو، علاقے کو روشن کر دو۔ اور اللہ تعالیٰ نے روشنی عطا فرمائی۔ خواجہ غلام علی صاحب فرماتے تھے، جن کا میں نے بھی ذکر کیا، خواجہ نے دکن کی طرف جو قافلے بھیجے، جس نے چراغا کر دیا، کیا کر دیا؟ روشنی کے چراغ جلا دیے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں افغانستان کے علاقوں میں اپنے آدمی بھیج دوں تاکہ وہاں جا کر وہ چراغا کر دے۔ خواہش ہوتی ہے جب کوئی پیشرو کوئی کام کرتا ہے ایسا جس سے دینی فائدہ ہوا ہوتا ہے، تو ماں باپ کے لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم بھی کوئی ایسا کام کر گزرے جس سے اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے،
رضا الہی کے لیے ایک نقطہ اگر قبول ہو گیا، ایک نقطہ اگر قبول ہو گیا میرے دوستو عزیزو، بیڑا پار ہے۔ اور اگر کچھ بھی قبول نہ ہوا کیا ہوگا بتائیے، کیا ہوگا؟ ایک نقطہ اگر قبول ہو گیا سب کچھ مل جائے گا۔ محدث کے متعلق آتا ہے، انتقال ہو گیا، کسی نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا بس اس پر مغفرت ہو گئی، قلم میں نے بھگائی تھی حدیث لکھنے کے لیے، حدیث لکھنے کے، اللہ کے رسول کا کلام لکھنے کے لیے میں نے قلم ڈبائی، اٹھائی، مکھی آ کر بیٹھ گئی، روشنائی پینے لگی، سیاہی پینے لگی، میں نے اس کو پی لینے دیا، اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل پسند آ گیا، اس پر میری بخشائش ہو گئی۔ بہانہ لولا آخر السنتین لہلک ظفر، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آخری زندگی میں 2 سالوں میں قرآن کا حفظ فرمایا۔ کسی نے ان سے بھی پوچھا حضرت کیا ہوا؟ فرمایا آخری 2 سالوں کی محنت نہ ہوتی، یعنی حفظ قرآن نہ کرتا، میں محروم ہو جاتا، مجھ سے کہا گیا اس نسبت پر تمہیں انعام دیا جا رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ لولا آخر السنتین لہلک ظفر۔ خیر، اللہ ہم سب کو ان چیزوں کی قدردانی کی توفیق دے، معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کا تعلق معمولی چیز نہیں ہے۔ تو خیر یہ عرض کر رہا تھا کہ انتخاب ہوتا ہے مضمون کا، اس میں سے سنانا بہت اہم ہے۔ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا فخر الدین مروزی کو لکھا، اسی پر سے میں نے عرض کیا، بڑے بڑے علماء و مشائخ، قدسی صفات لوگوں سے، صاحب انوار ہستیوں سے اپنا تعلق رکھتے تھے تاکہ دل میں نور آ جائے۔ کیا لکھا؟ فرمایا اصحاب طریقت اور ارباب حقیقت کا اس باب میں اتفاق ہے کہ انسان کی پیدائش کا اہم مطلوب اور بڑا مقصود رب العالمین کی محبت ہے۔ یہ تمام مشائخ کا اتفاق ہے، ارباب سلوک کا اتفاق ہے۔ فرمایا ضروری ہے قرآن حکیم اور احادیث نبویہ کی روشنی میں محبت الہیہ کی نوعیت اور اس کی اہمیت کو سمجھا جائے۔ قرآن میں ایمان کی سب سے بڑی علامت اور خاصیت محبت الہی اس بات کو قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان لائے ہیں وہ سب سے زیادہ خدا سے محبت رکھتے ہیں۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی محبت الہی سے سرشار تھی۔ آپ نے عظیم پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا تلقین فرمائی، ترمذی شریف میں ہے وہ دعا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا مانگی۔ کیا دعا مانگی؟ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد۔ داؤد علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اور یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پسند آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام داؤدی ہم کو دیا ہے نا، پیغام داؤدی ہو گیا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا مانگی، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگ رہا ہوں، آپ سے آپ کو مانگ رہا ہوں، معمولی بات ہے، میں آپ سے آپ کو مانگ رہا ہوں۔ کوئی بادشاہ کے دربار میں پہنچے، وہ بادشاہ پوچھے کیوں آئے ہو، تو ہم کیا کہیں گے؟ ایک بڑا مدرسہ بنانا ہے، ایک بڑی مسجد بنانا ہے، یا ہمیں اقامہ دے دیجئے حرمین شریفین میں پڑے رہے۔ نہیں سمجھ رہے؟ اور کوئی بہت ذہین آدمی ہوگا، زمانے کا ذہین کہلائے گا، وہ یہ کہے گا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کے دیدار کو آیا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جب بھی میری خواہش ہو اپنے دیدار سے نواز دیجئے۔ کیا مطلب ہوا؟ میں آپ کو مانگنے آیا ہوں، میں آپ کو مانگنے آیا ہوں۔ تو پھر کیا ہوگا معلوم؟ جب فون کرے گا تو بادشاہ بلا لے گا، پھر بادشاہ کبھی خوش ہو جائے گا تو خواہش پوچھے گا
کیا خواہش ہے؟ کہے گا بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی خواہش ہے۔ اب بیت اللہ میں نماز پڑھ رہا ہے، کیوں؟ کچھ بولتے نہیں۔ اس نے بادشاہ کو مانگ لیا، بادشاہ کو مانگ لیا، سعادت اس کی مقدر ہو گئی۔ اللہ سے اللہ کو مانگو، کھانا پینا سب مقدر ہے، کھانا پینا سب مقدر ہے، اللہ کی طرف سے سب مقدر ہے نا، رزق مقدر ہے۔ اللہ سے اللہ کو مانگیے، مانگی کے تو لے سکتے ہیں۔ کیا ہے میرے پاس؟ کیا ہے میرے پاس؟ آپ کو سنانے کے لیے بٹھائیے؟ کچھ بھی نہیں۔ بہت اچھے اچھے سنانے والے ہیں، بہت اچھے اچھے سنانے والے ہیں، جہاں بھیڑ لگ جاتی ہے سنانا بھی نہیں آتا، مگر سنیے، مانگ لیجیے ان کو، اے اللہ ہم آپ سے آپ کو مانگ رہے ہیں۔ بہت مشہور کہانی ہے، ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے اعلان جاری کر دیا، چند گھنٹوں کے لیے خزانہ لوٹ لو، زمینیں دوڑ کر لے لو، حاصل کر لو، جہاں جہاں تک دوڑ جاؤں گے تمہارا حصہ ہو جائے گا زمین میں، تم انعام دار بن جاؤں گے۔ کیا بن جاؤں گے؟ بادشاہ کے انعام دار۔ توڑو، دوڑ لگاؤ، خزانے لوٹ لو۔ سب نے لوٹ لگا دی۔ ایک صاحب جس کو سبھی درباری، بادشاہ کے یہاں رہنے والے درباری کہلاتے، سبھی درباری جس کو بیوقوف سمجھتے تھے، آج بھی وہ ان کو بیوقوف نظر آیا۔ تو محمود غزنوی کہہ رہا، ہم رج کے محمود غزنوی رحمۃ اللہ، تو وہ تھے ایاز صاحب۔ وہ آ کر کے کھڑے ہو گئے کاندھی کے پاس، کچھ بولے نہیں۔ وقت پورا ہو گیا، سب نے سمیٹ لیا، اب سب حاضر ہوئے۔ لوگ ہنس رہے تھے کہ حضرت آپ کا چہیتا تو آج بھی بیوقوفی بتا رہا ہے۔ کہا کیوں، کیا بیوقوفی بتائی؟ کہا ہم سب نے آپ کے خزانے کو لوٹ لیا اور یہ صاحب کہیں دوڑے نہیں، بس یہاں بیٹھ گئے۔ پوچھا میاں تم یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ کہا حضرت میں تو آپ کے سر پر آ کر کھڑا ہوا، آپ نے کہا نا لے لو، میں نے آپ کو لے لیا، میں نے آپ کو لے لیا، میں آپ کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا، میں نے آپ کو لے لیا۔ بتاؤ، جس نے خزانے لوٹے، ایک ایک لڈو ان کے ہاتھ میں آیا، مثال کے طور پر کچھ بھی آیا ہو، تب بھی ایک ایک لڈو ان کے ہاتھ میں آیا، اور ایاز میاں نے سب کچھ لے لیا۔ اس لیے کیا ہے حدیث میں، بندہ قرب نوافل کے ذریعے، فرائض کے بعد قرب نوافل کے ذریعے میرا وہ قرب حاصل کر لیتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، ہے نا، حدیثوں میں موجود ہے۔ پھر یہ مقام اور یہ نسبت دوستو حاصل ہوتی ہے، مگر مانگنے کی ضرورت ہے کہ اے الہی میں آپ کو مانگ رہا ہوں، آپ مجھے مل جائیے، آپ مجھے مل جائیے۔ محبت کو پیدا کیجئے، محبت کے بغیر سب خام ہے۔ دیکھو کہانی ہے کہنے کو، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا، ہمارے زمانے کے طلبہ کو نہیں آتا، کیونکہ مولانا قاسم صاحب سے، مولانا رشید احمد صاحب سے اور قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی سے سب ہم بڑھ گئے۔ وہ حدیث تو نہیں ہے، تفسیر بھی نہیں ہے، ایک کہانی ہے، قصہ ہے، قصہ ہے۔ دیکھو جس کو اشکالات ہوتے رہیں گے، جس کو اشکالات ہوتے رہیں گے، محبت کا دروازہ اس پر بند رہے گا۔ اشکالات ہوتے رہیں گے تو محبت کا دروازہ بند رہے گا۔ عاشق تو مجنون ہوتا ہے، عقل والے دیکھتے ہی رہتے ہیں حیرانی کے ساتھ، عشق والے جلد ہی پا لیتے ہیں منزل کا نشان، عشق والے جلد ہی پا لیتے ہیں منزل کا نشان۔ اور اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، سڑی ہوئی مثال ہے وہ، مگر جلدی سمجھ جاتے ہیں لوگ، اس لیے سڑی ہوئی مثال دیتا ہوں کہ ایک اورنگ آباد کے بڑے گھرانے کی لڑکی ہے، عالی شان گھرانے کی، ایم ایل اے کی لڑکی ہے، کامدار اور خاصدار کی لڑکی ہے، منتری کی لڑکی ہے۔ کسی کی نظر پڑ گئی کہ اس بچی کو میرے نکاح میں لانا چاہیے، مگر یہ جو ہے معمولی قسم کا آدمی، اس بیچاری کی وہاں دال کہاں گلے؟ جب لڑکی بھی کہتی ہے میں بھی تیار اور یہ بھی تیار، مگر دال گلنے والی نہیں۔ پہلے تو دال گلانے کے لیے برتن ہی نہیں، دال تو بعد میں گلیں گی، پہلے برتن میں تو ڈالی جائے، پانی ڈالا جائے، پھر گلے جائے دال۔ اب وہ اپنے دوستوں سے کہتا ہے میرا ارادہ ہے، بچی تیار ہے،
اس کو لے کر کہیں چلے جاؤں، دوست کہتے ہیں دیکھنا مت بھاگنا، تمہارے گھر کے سب لوگ جیل میں چلے جائیں گے، وہ تو بڑے آدمی ہیں، تنتری بھی ہے منتری بھی ہے، کچھ تنتری بھی ہوتے ہیں منتری بھی ہوتے ہیں، ایم ایل اے ہے، خاصدار ہے، عام دار ہے، اور معلوم نہیں کون کون سے دار ہے، نہ جانا تم لے کر، ورنہ بربادی ہو جائے گی پورے خاندان کی، سمجھ رہے ہیں۔ مگر عشق کی دولت جو ملی ہوئی ہے دل میں، وہ ایسا دیوانہ کر دیتی ہے کہ انجام کو نہیں سوچتا ہے، اور یہ بچی کو لے کر بھاگ جاتا ہے، اور کسی جگہ بہت دور جا کر اپنی بنا لیتا ہے سرکار کے دفتر میں، وہ ختم، کس کی بھی لڑکی ہو، اگر لڑکی نے کہہ دیا میں اس کی ہوں، یہ میرے ہے، ختم بات، قانون میں ختم ہو جاتی ہے نا بات۔ تو کسی جگہ دور جا کر وہ اپنی بنا لیتا ہے، ادھر گھر والوں پر تو بڑی مصیبت آ گئی، ہماری لڑکی دیجئے، سب کو جیل میں رکھ دیا اٹھا کر، چونکہ ایم ایل اے کی لڑکی تھی، خاصدار کی لڑکی تھی، فلاں کی لڑکی تھی، سب کو مثال کے طور پر رکھ دیا، مگر بابو تو لے اڑے، اس کو لے کر چلے گئے، کیوں؟ عقل سے کام نہیں لیا، عشق کی دیوانگی سے کام لیا، سمجھ رہے بات، سمجھ گئے، وہ جلدی سمجھ گئے۔ عشق والے جلد ہی پا لیتے ہیں منزل کا نشان، عشق والے جلد ہی پا لیتے ہیں منزل کا نشان، عقل والے دیکھتے ہی رہتے ہیں حیرانی کے ساتھ۔ مولانا روم نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل میں تشریف فرما تھے، ایک بکریوں کا چرواہا اللہ سے باتیں کر رہا تھا، اے اللہ آپ مجھے مل جائیے، میں آپ کے کپڑے دھو دوں گا، کپڑوں سے جوئیں صاف کر دوں گا، آپ کے بالوں میں کنگھی کر دوں گا، آپ کی داڑھی میں کنگھی کر دوں گا، یہ خدمت کر دوں گا، آپ کے پاؤں دبا دوں گا۔ حضرت بہت ڈانٹا، اے اللہ کو اپنا جیسا سمجھتے ہو؟ باغ نکلا وہ، مارے ڈر کے بڑے حضرت آ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ بہت گھبرایا، بہت پریشان تھا، مجھ سے بڑی غلطی صادر ہو گئی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو الہام ہوا، جائیے، میرے بندے نے اپنے علم کے مطابق مجھ سے محبت کی باتیں کی اور تم اس کے بیچ میں چلے آئے، جائیے ان کو منائیے، محبت کی باتیں بہت بڑی ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، چلو قرآن سے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مولانا رومی کو رکھ دیجئے، چلیے آپ کو اتفاق نہیں تو وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جائیے اور اپنی ہستی کو وہاں جمائیے جو صبح شام میری یاد میں مست ہے، یعنی جو میرے عشق کی بولی بول رہے ہیں، آپ تشریف لے جائیے ان کے ساتھ۔ قرآن کی آیت ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، ہے نا، آیت ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کی واقعتاً قدر فرماتے ہیں، اللہ ہمیں بھی عشق عطا فرمائے۔ جب کسی کو عشق نصیب ہو جاتا ہے جی تو پھر اس کی شان ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو خیر، حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں اور آپ کے چاہنے والوں کی بھی محبت مانگتا ہوں، اسألک حبک وحب من یحبک، جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت مانگتا ہوں، اور اس عمل کی جو مجھے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اے اللہ تو اپنی محبت کو میری جان سے، میرے اہل و عیال سے اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ میری نظر میں محبوب بنا دے، یہ نسبت مجھے عطا فرما دے۔ صوفیہ کا کہنا ہے محبت ہی راز حیات ہے، اگر اس کی آگ دل میں نہ ہو تو وہ گوشت کا ایک بے جان ٹکڑا ہے، اگر عشق کی گرمی ہو تو انوار ربانی کا محل ہے دل، اور اگر عشق کی گرمی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جب یہ نسبت حاصل ہو جاتی ہے، محبت کے معنی بندے کو نصیب ہو جاتے ہیں، اور محبت کے معنی یہ ہے انسان کی زندگی سمٹ کر ایک مرکز پر آ جاتی ہے، اور اس کا بال بال یہ پکارنے لگتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، جو بھی قربانی ہوگی اس دعا کا بھی ایک جز ہوگا، یہ حصہ ہوگا نا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب ایک ہی عالم کے پروردگار اللہ کے لیے ہے، اس کو ایک لمحہ بھی بغیر اللہ کے چین نہ ملے گا، اور اس کی زندگی اس آیت کا عنوان بن جائے گی۔ محبت کے معنی کیا ہے؟ انسان کی زندگی سمٹ کر
ایک مرکز پر آ جائے اور اس کا بال بال یہ پکارنے لگے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. جب ہم قربانی کریں اللہ یہ چیز مجھ کو آپ سب کو بھی نصیب فرما دے. ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو قربان کر رہے تھے. کچھ آسان ہے بیٹے کو قربان کرنا، بکرے کو قربان کرنا تو آسان بھی ہے، جانور کو قربان کرنا تو آسان بھی ہے، بیٹے کو قربان کرنا آسان نہیں ہے. بیٹے کو کانٹا چبھ جائے باپ برداشت نہیں کرتا ہے. ہاں، بیٹی کو سر میں درد ہو باپ برداشت نہیں کرتا ہے. بیٹے کے دل میں باپ کی جو محبت ہوتی ہے اس سے بڑھ کر باپ کے دل میں اور ماں کے دل میں اولاد کی محبت ہوتی ہے. یہ اصول ہے، یہ اصول ہے، مجربات میں سے ہے. سب کو اس کا تجربہ ہے، سب کو اس کا تجربہ ہے. نہیں سمجھ رہے ہیں کہ کوئی تکلیف نہ ہو تو بیٹے کو کوئی قربان کر سکتا ہے، بیٹے کو کوئی ذبح کر سکتا ہے، کوئی بھی نہیں. مگر ابراہیم علیہ السلام نے یہ محبت ہی تھی، اے اللہ میری جان بھی قربان، میرا بیٹا بھی قربان آپ پر. خیر اللہ ہم کو یہ نسبت عطا فرما دے، اس کو ایک لمحہ بھی بغیر اللہ کے چین نہ ملے. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقیر سوائے حق کے کسی چیز سے آرام نہیں پاتا. حضرت شبلی بہت بڑے آدمی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں فقیر سوائے حق کے کسی چیز سے آرام نہیں پاتا. میں نے انسانوں کو اور جنوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے اسی لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے. جب محبت پیدا ہوگی بندہ عابد بن جائے گا، اور جب بندہ عابد بن جائے گا تو پھر بندہ عارف بھی بن جائے گا. مگر شرط ہے عبادت کے لیے بھی محبت. سمجھ رہے ہیں؟ محبت انسان کو عبادت کی طرف لے جائیں گے. اس کے نفس کے تقاضے خاموش ہو جائے، رضا الہی اس کا مقصود ہو جائے، وہ اپنے لیے رہنا چھوڑ دے، خدا کے لیے جینے لگے. کہنے کو تو ایک معمولی جملہ ہے، کہنے کو معمولی جملہ ہے کہ انسان جو ہے خدا کے لیے جینے لگے، لیکن اگر اس پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ انسان کی ترقی کی آخری منزل ہے، خدا کے لیے جینا. خدا کے لیے جینے کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا و ما فیہا سے قطع تعلق کر لے اور گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر عبادت کرنے لگے، شادی بھی نہ کرے، کھانا بھی نہ کھائے، اللہ کی مخلوق سے ملے جھولے بھی نہیں. یہ نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اپنے معبود حقیقی کو نہ بھولے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے مستفید ہو، لیکن دنیا کی محبت اس کے دل میں جگہ نہ حاصل کر پائے. وہ ہر کام میں رضا الہی کو پیش نظر رکھے. کپڑے پہنے تو اس لیے ستر چھپانے کا حق اللہ نے مجھ کو دیا ہے، اور زینت اختیار کرنے کو بھی ارشاد فرمایا ہے. ستر چھپانا فرض ہے، ستر چھپانا فرض ہے یا نہیں؟ نماز کی حالت میں بھی، عام حالات میں بھی ستر چھپانا فرض ہے. لیکن خذوا زینتکم عند کل مسجد، مجھے زینت اختیار کرنے کے لیے بھی فرمایا، اور مجھے لباس تقوی پہننے کے لیے بھی ارشاد فرمایا. اس لیے لباس پہن رہا ہے مگر مرضی ان کی ہے، لباس پہن رہا ہے مرضی ان کی ہے. کھانا کھا رہا ہے، یہ نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہے، یہ 4 دانوں کو چکھوں گا، وہ پیدا کرنے والے کی محبت میرے دل میں آئے گی. کیسے میٹھے دانے آپ نے مجھے دیے، اور میری زبان میں بھی قوت ذائقہ دیا، میں اسے لطف اندوز ہو رہا ہوں. یہ سب معرفت ہی معرفت ہے. اللہ ہمیں معرفت سے نوازے. بزرگوں کی یہاں تو معرفت کی باتیں ہوتی تھی. کبھی سنایا تھا شاید میں نے کہ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی کی خدمت میں تشریف لائے. ان کا اصول ہوتا تھا، لکھ دیتے تھے کہ میں آپ کے یہاں کھانا کھاؤں گا، چائے پیوں گا، اتنے دیر کے لیے ملاقات کروں گا، لکھ دیتے تھے. اب لکھا حضرت نے کہ میں کھانا کھا کر آؤں گا، آپ کے یہاں صرف چائے پیوں گا. سردی کے دن تھے، تشریف لائے، بیٹھے، چائے پہلے سے تیاری ہی تھی، انتظام ہی تھا پہلے سے، آنے والے ہیں اس لیے. مگر حضرت نے فرمایا، حضرت کے شاگرد بھی تھے، حضرت نے فرمایا کہ ناظم صاحب، ان کو ناظم صاحب کہتے تھے، حضرت شیخ بھی جبکہ ان کے شاگرد تھے، اور حضرت مفتی صاحب بھی. فرمایا ناظم صاحب آپ نے چائے کی خواہش ظاہر کی ہے، بتائی چائے میں کیا معرفت ہے؟ تب حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت چائے میں تو معرفت ہی معرفت ہے. پانی کو رکھتے ہیں چولہے پر، وہ چکتا چلاتا نہیں ہے کہ مجھے کیوں گرم کر رہے ہو، نہیں، تیار ہو،
چائے کے لیے پانی چولہے پر گرم رکھا جائے وہ تیار، پھر اس کے بعد جو ہے شکر کو ڈالو، شکر بھی کھڑی نہیں رہتی، اپنے آپ کو مٹا دیتی ہے جی۔ پھر دودھ ڈالا جائے، اب سفید ہی سفید پانی ہے، مگر جب چائے کی پتی پڑتی ہے دودھ اپنے آپ کو بھی مٹا دیتا ہے۔ سب چیزیں جو ہے چائے میں فنا ہی فنا کی ہے۔ چائے جو ہے کیا ہے؟ جام فنا ہے، جام فنا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کوئی عبادت کی بات نہیں کر رہے، ایک نقطے کی بات ہو رہی ہے، کوئی عبادت کی بات نہیں، نقطے کی بات ہو رہی ہے۔ تب حضرت نے فرمایا کہ آپ نے تو بہت بڑی بات ارشاد فرمائی، اب آپ کو ایک پیالہ نہیں 2 پیالی چائے ملیں گی، انعام میں 2 پیالی چائے ملیں گی، نہیں سمجھ رہے؟ تو خیر ہوتا ہے۔ ہمارے مولانا ابرار صاحب دھلیاوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ چائے پینے کے زیادہ شوقین تھے، بڑے بزرگ ہوئے، دھلیا کے باشندے تھے۔ ڈاکٹر نے ان سے کہا کہ مولانا صاحب چائے مت پیجیے، تو حضرت نے پوچھا چائے پینے سے کیا نقصان ہوگا؟ فرمایا خون جلتا ہے چائے پینے سے۔ تو حضرت نے فرمایا نہ پینے سے دل جلے گا، بتائیے میں کیا کام کروں، خون کو جلاؤں یا دل کو جلاؤں؟ دیکھیے دل کا جلنا عجیب چیز ہے یا نہیں؟ ارے کچھ بولتے نہیں، دل کو جلانا بہت بڑی چیز ہے، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ دل جلنے کی بات کہے، کچھ بولتے نہیں، دل جلنے کی بات ہر آدمی نہیں کر سکتا ہے، جلے ہوئے دل والے ہی دل جلنے کی بات کر سکتے ہیں، نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اور دل کے جلنے ہی سے زندگی کی شمع روشن ہوتی ہے، موم بتی جلے گی زندگی کی شمع روشن نہیں ہوگی، دل کے جلنے سے زندگی کی شمع روشن ہوگی۔ اس لیے دل کو جلایا کرو، دل کو جلایا کرو۔ جس دل میں درد ہوتا ہے وہ دل اللہ سے قریب ہوتا ہے، جس دل میں درد ہوتا ہے وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ فرمایا مشائخ نے سامان جس قدر پرانا ہوتا ہے اور ٹوٹتا ہے اسی قدر اس کی قیمت گر جاتی ہے، اور دل جس قدر ٹوٹتا ہے اللہ کے یہاں اس کی قدر ہوتی ہے۔ کوئی تکلیف آ جائے اور خوب رو رہا ہو اندر اندر، اور اس وقت مناجات بھی ہو رب سے کہ اے اللہ میں تیرا گرا ہوا سڑا ہوا بندہ ہوں، مگر مدد تو آپ ہی سے لوں گا، آپ ہی مددگار ہو سکتے ہیں، آپ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا، میں تو آپ ہی سے مدد لوں گا۔ دل جل رہا ہے یا نہیں؟ جی دل جل رہا ہے، اللہ کی بیش بہا رحمتیں اس پر اتر رہی ہے، فرشتوں کے لیے بھی قابل رشک ہو رہا ہے یہ بندہ، کہ ہم بھی چاہتے تھے کہ رحمت الہیہ ہم پر مبذول ہو، مگر اس بندے کی کیا کرامت ہے، اس پر رحمت الہیہ مبذول ہو رہی ہے، دل کے جلنے سے ہو رہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا دل زیادہ جلایا نا، کچھ بولتے امتحانات جو ان کے ہوئے، امتحانات ہوئے انبیاء علیہ السلام کے، جی ان کا دل جلتا رہا، ان کا دل چوٹوں پر چوٹ کھاتا رہا، اور اعلیٰ سے اعلیٰ منزلیں طے کرتا رہا ان کا دل۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات دیکھیے، یہ پورے سورہ کوثر اتری ہے، کب اتری، کیسے اتری؟ اس حال میں اتری جب کہ آپ کے صاحبزادے انتقال کر گئے، آپ کے دل میں درد تھا، دکھ تھا، پریشانی تھی، اور پھر دشمنوں نے طعنے دیے، محمد کا دین کیا آگے بڑھے گا، ان کے بعد تو ختم ہی ہو جائے گا، ان کے تو بیٹے انتقال کر گئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ کے بعد دیگر۔ اس طعنے پر بہت تکلیف ہوئی، بہت اذیت ہوئی، آیت اتری انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ کبھی مجنون کہے گئے، کبھی جادوگر کہے گئے، کبھی کچھ کہے گئے، کبھی کچھ کہے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ہم راہ بتا رہے ہیں، ہم سے چپکے رہیے۔ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ، نتیجے کی بات کر رہا ہوں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ ہم سے چپکے رہیے، بس بس اور بس ہمارے ہی نام کا گن گاتے رہیے۔ دشمنوں کی طرف سے اپنے دل و دماغ کو پھیر لیجئے، نہ گھبرائیے۔ ہم جانتے ہیں آپ کے دل کی کڑن کو، آپ کے دل کے درد کو۔ تو دوستو، دل اگر جلے زندگی کی شمع روشن ہو جائے گی، اور چراغ جلے گا جی گھر روشن ہو جائے گا۔ چراغ جلے گا گھر روشن، دیکھیے چراغ جلنے سے گھر روشن ہے، اللہ کا گھر بھی روشن ہے چراغ جلنے سے۔
مگر یہ مسجد اتنے پر خوش نہیں ہوگی، یہ تو ذکر اور تلاوت کی روشنی چاہتی ہے، اللہ کے ذکر کی روشنی چاہتی ہے، اللہ ہم سب کو اس سے مالا مال فرما دے۔ تو حضرت نے ایک عظیم مضمون ارشاد فرمایا، تمام مشائخ کا اس پر اتفاق ہے کہ انسان کی پیدائش اللہ کی محبت کے لیے ہوئی ہے۔ اس لیے دوستو عزیزو، ہم سب کو یہاں سے سبق لے کر جانا ہے، اللہ کی محبت ہمارے دل میں آ جائے، اللہ کی محبت آ جائے گی تو پھر غم آخرت بھی نصیب ہو جائے گا، اور غم دنیا کافر ہو جائے گا۔ اللہ اس دولت سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے۔ ذکر ہوگا نا جی، ذکر ہوگا، پہلے ذکر کر لیجئے پھر دعا کریں گے۔ نئے ساتھی بھی ہوگے ماشاءاللہ، تو طریقہ یہ ہے ذکر کرنے کا، 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، 3 مرتبہ جو ہے قل هو اللہ شریف پڑھ لیجئے، نیت کیجئے کہ میں نے اس کا ثواب چاروں سلسلے کے بزرگوں کو بخشا، ان کو اصال ثواب کیا، اور پھر 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 10 مرتبہ کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوڑنا ہے، ملانا ہے۔ پھر پڑھیے 100 مرتبہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، پھر پڑھیے 100 مرتبہ اللہ 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 اللہ، اور اخیر میں پڑھیے 100 مرتبہ اللہ 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 اللہ۔ الحمد لله اللهم صل